الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومنون ہماری چل رہی ہے اور کل ہم نے پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا، اور جو بھی بندہ عمل کرتا ہے وہ اللہ جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تمہیں ایک ہی امت بنایا، یہ بھی میں نے بتا دیا تھا، مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کر رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھلائیاں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے دل ڈرنے والے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں، اصل بھلائیوں میں سبقت کرنے والے یہ ہیں، رب سے ڈرنے والے، نماز قائم کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، گناہوں سے پرہیز کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، شریک اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانے والے۔ یہ اللہ نے بتایا یہ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، اور وہ جن کی مال اور اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل پیسہ بڑھ رہا ہے ان کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھلائیوں کی طرف ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں ہیں، اصل میں یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت ڈیٹیل میں کئی بار میں سمجھا چکا ہوں چیزیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو نہیں ہم نے مکلف بنائے، یا ہم نے نہیں مکلف بناتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف، پریشانی یا غم یا مصیبت یا آزمائش نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ، دیکھو انسان کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے نا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے اندر کتنی برداشت ہے، کس کے اندر کتنا ظرف ہے، کس کے اندر کتنا تحمل ہے۔ اللہ اتنی اس پہ پریشانی مصیبت ڈالتا ہے، اور سب سے زیادہ اس دنیا میں جس کے اوپر پریشانیاں آئیں وہ آئیں انبیاؤں کے اوپر، آزمائشیں جو آئیں سب سے زیادہ ان کے اندر جو ہے نا برداشت کا اور صبر کا مادہ تھا سب سے زیادہ، اور پھر انبیاؤں کے بعد صحابہ کرام، اور پھر نیک بندے جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا اس کے اوپر اتنی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، لیکن اتنی اللہ نہیں دیتا۔ یہ جو لوگ کر لیتے ہیں نا، خودکشیاں کر لیتے ہیں، کیوں خودکشی حرام قرار دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ نہیں دیتا۔ خودکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے جو تکلیف ملی ہے بس یہ اب مجھ سے برداشت کے قابل نہیں ہے، اور وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو جس آلے سے جس طریقے سے خودکشی کرے گا جہنم میں وہ اسی آلے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اس کی سزا ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور، یہ تو ایک چیز سمجھ میں آئی، دوسری ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جو ہے وہ سہولت دی ہے، بہت آسانیاں دی ہیں دین میں بہت۔ کیا آسانیاں دی ہیں؟ کہ بھائی اگر آپ سفر میں ہو تو نماز قصر کر لو، آدھی ہو جاتی ہے نماز، سنتیں چھوڑ دو، فرض پڑھو، وہ بھی آدھے ہو جاتے ہیں۔
پانی نہیں ہے وضو کے لیے، غسل کے لیے، آپ تیمم کر لو. اللہ نے کتنی آسانی دی ہے. بیمار ہو لیٹ کے بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے. آپ نے روزہ ہے، بھول چوک سے کھانا کھا لیا، کوئی بات نہیں، یاد آ گیا، روزہ پورا کرو اپنا، روزے کا ثواب ملے گا، وہ اللہ نے کھلایا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اللہ نے کتنی آسانیاں دی ہیں دین میں. نماز انسان اگر سو گیا کسی وقت میں، نکل گئی، جیسے ہی اٹھے فوراً پڑھ لے. کوئی بھول گیا کوئی نماز پڑھنا، پھر اس کو یاد آ جائے وہ اس وقت پڑھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا کری ہے. اسی طریقے سے صرف اس معاملے میں نہیں، بھائی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ اگر 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اس سے کم والے پہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے معاملات میں، حج صاحب استطاعت کرے. ٹھیک ہے. تو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آسانی کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دائیں اور بائیں کندھوں پہ فرشتے بٹھا دیے کہ جو ہر چیز انسان کی لکھ لیتے ہیں. منہ سے اس کے الفاظ وہ نکلتا نہیں اور وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. کوئی بھی لفظ منہ سے نکلے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو جس نے بولا ہوگا، جو جس نے کیا ہوگا، وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ قیامت والے دن اپنی کتابیں دیکھ کر، نام اعمال دیکھ کر کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. اب اللہ فرما رہے ہیں بلکہ ان کافروں کے دل غفلت میں ہیں اس قرآن سے، اور ان کے لیے اعمال ہیں سوائے اس کے کہ وہ انہیں کرنے والے ہیں. یعنی کافروں کے جو دل ہیں وہ اس قرآن سے غفلت میں، اور ان کے جو اعمال ہیں، جو بھی عمل کافر کرتے ہیں یا مشرک کرتے ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہی کے لیے ویسا ہی عمل ہے، پھر اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہے. اصل چیز ہے یہ قرآن، کہ یہ قرآن اللہ کی کتابوں کو ہی تو جھٹلایا تھا. اس قرآن پہ بھی الزامات لگائے گئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے. اور انگریزوں میں نے بتایا بھی تھا، جو پڑھتے ہیں اس کتاب کو وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کتاب 1400 سال 1450 سال پہلے لکھی گئی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی انسان نے لکھی ہو. اس میں جو باتیں ہیں وہ ساری ایسی ہستی کی ہیں جو یقیناً اس کائنات کی خالق ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. اب اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ تو اس وقت وہ چیخم پکار کریں گے. یہ ہم نے کافی قوموں میں پڑھا ہے پیچھے جو عذاب آئے کہ قومیں بڑی خوشحال تھیں، پیسہ فراوانی سے آ رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے تو وہ چیخم پکار کریں گے. اچھا، خوشحال لوگوں کے ساتھ یاد رکھو یہ وہ ہوتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کے کاروبار ہوتے ہیں. کیوں؟ زیادہ تر یہی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جو پیچھے انبیاؤں کی قوموں پہ عذاب آیا ہے، جو بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے یا سردار تھے یا بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، وہ نہیں لا رہے تھے ایمان. جب پتہ ہے کیا ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیوں کا عالم تھا، مصر میں تھا یا پتہ نہیں کہاں تھا، اس کو خط لکھا کہ بھائی میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ پر ایمان لے آؤ، میں دعوت دیتا ہوں. تو میں پورا ایک خط لکھا نا. اس یہودی عالم نے ایک
عرب میں ہی ایک یہودی عالم تھا، اس کو خط لکھا، بڑے عالم تھا، اور عرب کے ہی ایک عالم کو خط لکھا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے خط موصول ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، کیا بات ایسی ہی ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتاؤ کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو مسکین ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں۔ وہ یہودی ایمان لے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ ایمان لے آیا تھا کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا اچھے اچھے عہدوں پہ، بڑے بڑے کاروباری لوگ، اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ نہیں مانتے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم پکڑیں گے خوشحال لوگوں کو، دیکھو کافروں کے پاس آج کتنا پیسہ ہے، دنیا کی لگزیریس جو لائف گزار رہے ہیں وہ کافر گزار رہے ہیں، ہر نعمت ان کو دنیا میں ملی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو میڈیکل کہا جاتا ہے نا ایڈوانس، جب یورپ میڈیکل ریسرچ کر کر کے تھوک دیتا ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہیں وہ دوائیاں، وہ ٹیکنالوجی یہاں آتی ہے مسلم ممالک میں، وہ تو بہت ایڈوانس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے جو سسٹم استعمال کر کر کے فیل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی دیتے ہیں مسلم ممالک کو۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا وہ سافٹ ویئر اور کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر وہ چیختے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اس حالت میں ان کی موت ہوئی کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں انہیں کہا جائے گا تم مت چیخو چلاؤ آج، یقیناً تم ہمارے ہاں سے نہیں مدد کیے جاؤ گے۔ اس وقت چیخم پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس وقت کوئی مدد نہیں آنی۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو بیٹا کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے نا، جو قوم بہت بھٹک جاتی ہے، تو اس میں اچھے لوگ بھی پستے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب وہ کھڑے ہوں گے نا، تو اپنے عمل، اپنے نیت کے حساب سے وہ کھڑے ہوں گے، اپنے ایمان کے حساب سے وہ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ بھلائی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور جو کفر اور شرک پہ مرے ہوں گے وہ اپنے عمل کے حساب سے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے تحقیق تمہیں میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تم پر، اور تھے تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے۔ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں اور وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے نا کہ جو اس کو سنتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے یہ حق ہے۔ آج پوری دنیا میں پہلے تو قرآن کی تلاوتوں پہ بینڈ لگائے گئے، مسجدوں میں نہیں ہوگی، پھر خطبوں پہ بینڈ لگائے گئے پوری دنیا میں کہ خطبے نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس میں بھی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جو کافر ہیں، اسلامی ممالک نہیں، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں کافر ممالک میں اب اذان پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ کسی ملک میں بھی مسجد بناؤ اپنی، لیکن اذان اندر ہی دو، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوگا، باہر ایک چیز کی بھی آواز نہیں آئے گی۔ دیکھو کیسا اپنی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی گورنمنٹ، امریکہ کی گورنمنٹ، انگلینڈ کی گورنمنٹ، آسٹریلیا کی گورنمنٹ، فرانس کی گورنمنٹ، جرمنی کی گورنمنٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عوام کو حق سے دور کر رہے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں، ان کو بھی گمراہ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اجازت دے اس چیز کی تو یہ قرآن ہی ایسا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے کسی کے آگے تو وہ ایمان لے آئے گا کہ یار یہ حق ہے، گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اسی پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو تم
ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ مستكبرين به سامرا تهجرون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے یہ اس قرآن کے ساتھ رات کو افسانہ گوئی کرتے ہوئے اور تم بےہودگی کرتے ہوئے، یعنی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پوری دنیا میں تم دیکھو کتنی بار جو ہے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، مذاق اڑایا گیا، پھاڑا گیا، جلایا گیا، پیروں کے نیچے روندا گیا، کتنی ویڈیوز وائرل ہوئی اس کی سوشل میڈیا پہ۔ کیونکہ کافروں کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا حقیقی کتاب ہے، اگر اس کی محبت کسی کے بھی کافر کے بھی دل میں آ گئی نا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے اس کی نفرت بھر رہے ہیں۔ اس کتاب سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ دہشت گرد ہے، اس کتاب سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا کسی کو بھی قتل کر دے، اس کتاب سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں جو فساد برپا کرنے والی ہے وہ یہ کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ اور جبکہ اسلام جو ہے نا وہ سلم سے نکلا ہے، سلم کا مطلب ہوتا ہے پیس، امن۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے یہ۔ آپ اس بات سے اندازہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجتے تھے کسی جنگ میں تو کہتے تھے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کسی پراپرٹی کو جو ہے تباہ نہیں کرنا، کسی کھیت کو نہیں اجاڑنا، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور جب کافر حملے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاسپٹل تباہ، بچوں کے اسکولوں پر، ٹھیک ہے، پراپرٹیاں تباہ کر دیں، کھیت کھلیان تباہ کر دیے، کاروبار تباہ کر دیے۔ تو برا کون ہوا؟ یہ تو ایک شاندار کتاب ہے ہدایت لینے والی، یہ برین واش کیا ہوا ہے صرف، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام سے اچھا دین ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کتاب سے افضل ترین کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح معنوں میں انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے یہ، انسان کو کامیابی کے راستے پہ لانے والی کتاب ہے۔ صحابہ کرام کا ہمارے کردار دیکھو، میں نے طارق بن زیاد کی مثال دی تھی کہ عیسائی لڑکی جو اسپین میں تھی اور یہودی اس کی عزت کے دشمن بن گئے تھے، اس نے طارق بن زیاد کو خط لکھا اور مدد کے لیے بلایا مسلمان کو، اور پورا لشکر لے کے چڑھائی کر دی تھی اور پورا اسپین فتح کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی تو یہ شان ہے۔ اسی چیز سے تو یہ لوگ جلتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ایسا ہوگا، ان کے اوپر عذاب آئیں گے، یہ پکڑ جائیں گے، تو اس وقت یہ افسوس کریں گے کہ یار یہ کیا ہوا، ہم خود بھی گمراہ تھے اور ہم نے نیچے والوں کو بھی گمراہ کیا، اور بلکہ نیچے والے اللہ سے یہ فرما رہے ہوں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ہمارا عذاب بھی ان کو دے کہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کیا پھر نہیں انہوں نے غور کیا کس میں؟ اس بات میں، یعنی قرآن کی بات میں، یا آیا ہے ان کے پاس وہ جو نہیں آیا تھا ان کے پہلے باپ دادا کے پاس۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جو قرآن میں وہ باتیں آئی ہیں جو ان کے پہلے باپ دادا نہیں جانتے تھے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، یہ پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا، یہ قرآن نہیں بتایا نا یہ ساری چیزیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بیٹا بس یہ ذہن میں رکھو، اس قرآن کو جس نے تھام لیا وہ ہو گیا کامیاب۔ اصل حق یہ ہے۔ اچھا، قرآن کو تھامنا کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھو کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا
اس کی تفسیر پڑھنا، تفسیر کون سی پڑھی جائے گی؟ میں نے بتا دیا، قرآن کی وہ تفسیر پڑھی جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کسی بھی بندے کی نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسے بہت سی تفسیریں ہزاروں کی تعداد میں مارکیٹ میں، وہ تفسیر پڑھی جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت میں بتایا، صحابہ کرام کو یہ کیسے عمل کرتے ہیں، اور اس کا ریفرنس موجود ہوگا اس میں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، یہ ترمذی کی ہے، ابی داؤد کی ہے، نسائی کی ہے، مسند احمد کی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی، جو بھی حدیث ہوگی صحیح حدیث، اس کے حساب سے عمل کیا جائے گا۔ دیکھو بیٹا، ایک چیز ذہن میں رکھو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا نا، یعنی یہ دور سے مطلب ہوتا ہے خلافت کا دور۔ خلافت جب ملتی ہے کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے خلیفہ۔ گورنمنٹ کے پاس، یعنی جو وہ گورنمنٹ پہ تھے نا، سربراہ تھے نا، وزیر اعظم تھے، اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ لوگ جو ہے صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم اس مال کو کہاں رکھیں ہیں عمر فاروق، سارے خزانے ہمارے بھر گئے، سارے گودام ہمارے بھر گئے، ساری چیزیں جو ذخیرہ کرنے کی تھی سب میں ہم نے مال بھر دیا، اور مسلسل پوری دنیا سے مال آئے چلا جا رہا ہے۔ ایسی شاندار حکومت تھی، پتہ تمہیں کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے ہم مال رکھیں کہاں۔ تو عمر فاروق نے کہا ایک کام کرو کہ جتنے بھی لوگوں کے اوپر قرضے ہیں سارے ادا کر دو۔ سارے لوگوں کے قرضے ادا کر دیے۔ پھر صحابہ کرام آئے، کہنے لگے کہ ابھی بھی بہت مال بچا ہوا ہے، ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ تمام لوگوں کے تجارتی قرضے بھی ادا کر دو، کسی نے کھیت کے لیے لیا ہوا ہے، کسی نے کسی کام کے لیے لیا ہوا ہے، کسی نے کوئی کاروبار کے لیے لیا ہوا ہے، قرضے وہ تک ادا کر دو، وہ سارے ادا کر دیے، پھر بھی بہت پیسہ بچ گیا۔ اور یہ برکت کس کی تھی؟ توحید اور قرآن کی، کہ انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا، کہ وہ لوگ آیت کا وہ مطلب لیتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تھا، کہ وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عمل کرتے دیکھا، تو وہ بتاتے تھے صحابی کہ ہم نے ایسے ایسے دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بولتے تھے اچھا بس ایسے کر لو، فلاں امام نے کہا ایسے کر لو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا، وہ امام فون پہ واٹس ایپ پہ یا ویسے ہی بتایا ایسا کر لو بس ختم، کوئی ریفرنس نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل تھا کیا۔ اس لیے وہ کامیاب ہوئے، پوری دنیا سے مال کی فراوانی ہو گئی تھی، اتنا مال جمع ہو گیا تھا کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہیں نہیں تھی، بانٹ دیا سارے لوگوں میں، پھر بھی جگہ نہیں تھی۔ اور بلکہ پتہ ہے کیسا دور آیا، ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ جب نکالتے تھے تو پوری بستی، پورا شہر، پورا ملک گھوم لیتے تھے اور ان کو ایک غریب بھی نہیں ملتا تھا کہ جو زکوٰۃ لے سکے۔ سارے لوگ منع کر دیتے کہ بھائی ہم کیوں زکوٰۃ لیں، ہم خود کما رہے ہیں۔ اچھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے ہم زکوٰۃ کس کو دیں۔ آج اچھے اچھے لوگ مسلمان وہ زکوٰۃ لینے پہ مجبور ہیں، گراف گرتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ برکتیں اڑ گئی ہیں گھروں سے، کاروبار میں، نوکریوں میں جھوٹ، رشوت، دھوکہ، نمازوں کو ضائع کرنا، قرآن کو نہیں پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل نہیں کرنا، ہر وہ چیز آئے چلے جا رہی ہے کہ جس چیز سے دین نے منع کیا ہے، اس لیے برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور جو وقت آنا ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، قیامت سے پہلے مسلمانوں کی پوری دنیا پہ حکومت ہوگی اور ایسا ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، پھر وہ وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کے لیے نکلیں گے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ بھی وہی دور ہوگا کہ پوری دنیا میں جو مسلمان اس وقت ہوں گے نا، ہر بندہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا اور حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا۔ تو اس وقت کے بارے میں بھی ساری نشانیاں یہی ہیں، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آج مسلمان پس رہا ہے، کافر ترقی کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ ہر چیز میں کافر کی طرف، کافر ملک کی طرف دیکھتا ہے کہ وہاں سے ہم یہ منگا لیں، وہاں سے گاڑی منگا لیں، وہاں سے مشین منگا لیں، وہاں سے فریج منگا لیں، وہاں سے ویڈیو منگا لیں، وہاں سے موبائل منگا لیں، وہاں سے یہ منگا لیں، وہاں سے یہ کر لیں، اور قرضے پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
عمر فاروق کا دور یاد کرو کہ اتنا پیسہ آیا تھا پوری دنیا سے اور مسلسل آ رہا تھا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے ہم خرچ کہاں کریں. بیواؤں پہ خرچ کیا, یتیموں پہ خرچ کیا, سب کی کفالت کری, پوری زندگیوں کی کفالت کری, غریب ان کے وظیفے باندھ دیے بوڑھوں کے, سب کچھ, پھر بھی اتنا پیسہ بچا تھا کہ وہ کہنے لگے ہمارے پر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اتنا مال تھا. آج مسلمان دیکھ لو, ابھی زکوٰۃ اگر صحیح معنوں میں ڈھونڈو زکوٰۃ کے لیے مستحق, تو پتہ یہ چلے گا اچھے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں. کورونا میں جن لوگوں نے ٹرک بھر کے راشن دیا ہے لوگوں کو, اب ان کے گھروں میں راشن کی ضرورت ہے. ان کے اپنے منہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نہیں پورا کر پا رہے ہیں, ہمیں راشن ڈلوا کے دے دو. یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں, ریئل میں. اور صرف کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اس کتاب کے حساب سے عمل کرنا, اپنی زندگی گزارنا, مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, لیکن اللہ ثابت قدمی دیتا ہے. اور دوسری چیز اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. بس یہ ذہن میں رکھو. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں, ہمارے رزق میں, ہمارے عمل میں, ہمارے علم میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کی, تمام سننے والوں کی, اور تمام ہمارے ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں, اور بلکہ تمام دنیا میں جو مسلمان رہتے ہیں, سب کے گھروں میں, رزق میں, عمر میں, عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. ہم سب کی تمام مشکلات, پریشانیاں, بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. ہم سب پر اللہ تعالیٰ کرم اور اپنا خاص رحم فرما دے میرے اللہ. ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں, اور قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء, شہداء, صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے اللہ. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.